ہے۔ مثلا میں آپ کو دکھاتا ہوں، جو آپ دعا پڑھتے ہیں رات کو، اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام کے ساتھ، تو اس میں آپ دیکھیں الف لکھا ہوا ملے گا بسم اللہ کے طور پہ، خاص طور پہ اس جگہ پر اس کا ایک خاص املا ہے، رسم الخط ہے، یہ آپ کو لمبی کر کے بعد جو ہے وہ لکھا ہوا ملے گا، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی جو دو وجوہات ہوتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس مرکب جاری میں مکمل ہوگی۔ آپ کا اسم اللہ اس کنسٹرکشن میں حالت جر میں کیوں ہے؟ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اسم آپ کا حالت جر میں کیوں ہے؟ حرف جار کی وجہ سے۔ تو کسی بھی اسم کی حالت جر میں جانے کی جو دو وجوہات ہیں وہ آپ اس مرکب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ابھی ہمارا پورا مرکب جو ہے یہ مرکب جاری بنے گا۔ اگر آپ اس کا انالیسس کرنا چاہیں تو اللہ آپ کا مضاف الیہ ہے، اسم آپ کا مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوئے ہیں دونوں، اور یہ با آپ کا حرف جار ہے۔ تو جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں۔ ہماری پوری ترکیب یہ ایک مرکب جاری ترکیب ہے، اور مرکب جاری ہمارا ایک مرکب ناقص ہے، بات پوری نہیں ہوتی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، چونکہ آج ہم نے بسم اللہ کر ہی لی ہے، تو جو آگے الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اسم حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، اسم حالت جر میں ہے حرف جار با کی وجہ سے، یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں بھی حالت جر میں ہیں۔ یہ کس وجہ سے حالت جر میں ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے حالت جر میں ہے، یعنی یہ اللہ کی صفات کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور صفت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے موصوف کے مطابق استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا اگر آپ عربی گرامر پڑھنے کے بعد اردو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم اردو میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا الرحیم، الرحمن، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور یہ ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، جملہ مکمل نہیں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے۔ تو وہ اصل میں بات سمجھانے کے لیے، اور اکثر وہ شروع کرتا ہوں آپ دیکھیں گے وہ بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کنسٹرکشن میں کوئی لفظ نہیں ہے، اور اس کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے، چونکہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک ورب جو ہے وہ محذوف سمجھا جائے گا کہ اشرعُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمن الرحیم ہے۔ آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں تو اقرأُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کسی چیز پر سوار ہو رہے ہیں تو ارکبُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو بھی کام آپ کرنے لگے وہ اس کام کو پہلے محذوف سمجھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بات کی جاتی ہے۔ تو ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے۔ تو آج الحمدللہ ہماری بسم اللہ ہو گئی ہے قرآن مجید کے حوالے سے بھی، کیونکہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یہ آپ جانتے ہیں۔ یا دوسری رائے یہ ہے اس کے بارے میں کہ ایک اسم جو ہے وہ اس سے پہلے محذوف سمجھا جاتا ہے، یعنی ابتدائی، میری ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہے جو الرحمن الرحیم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو محاورے میں ہم صفت کا ترجمہ جو کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو اس کا ترجمہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، حالانکہ جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس میں ہے کا مفہوم شامل نہیں ہے۔ تو انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے ہماری۔ اب اللہ کی یہ دو صفات ہیں، اب اسے ہم موصوف کہیں گے، یہ دو صفات، ٹھیک، یہ پھر مرکب توصیفی بن کر آپ کا مضاف الیہ ہوگا، پھر مضاف الیہ مل کر مجرور ہوگا، اور پھر حرف جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں۔ یہ آگے کی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ صرف پہچان کرنے لگ جائیں تھوڑی سی تو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہوتی جائیں گی۔ دوسری کنسٹرکشن ابھی ہم نے کر لی ہے تیرے نام کے ساتھ بسم کا، ٹھیک،
اسم ان کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہٰذا آپ اسے پڑھیں گے نہیں، وہ لکھنے میں رہے گا بسمک، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو پہلا حرف ہمارا تھا با، اس کی حرکت آپ نے نوٹ کر لی، اس کے معنی آپ نے نوٹ کر لیے۔ دوسرا حرف ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ ہے تا، اس پہ حرکت نوٹ کریں، زبر آتی ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ اور اس کا ایک ہی استعمال ہے کہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اللہ کی قسم کھانے کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کی ایگزامپلز بھی زیادہ نہیں ہوگی، ایک ہی ایگزامپل ہوگی، اللہ کی قسم تاللہ، اللہ کی قسم تاللہ۔ سورہ یوسف میں آپ کو کثرت سے ملے گا یہ کنسٹرکشن جو ہے مرکب جاری کی، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو اللہ کی قسم، اس کی ایک ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا حرف جو ہے اس کے دیکھیں۔ تیسرا حرف ہے ہمارا واو، اس کی حرکت نوٹ کریں، زبر آئے گی اس پر، یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن یہ عام ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور دوسری چیزوں کے لیے بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن مجید میں کثرت سے یہ حرف جو ہے وہ واو قسمیہ اسے کہا جاتا ہے، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلے تو اللہ کی والی ایگزامپل اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اردو محاورے میں بولتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، واللہ میں نے یہ نہیں کیا، تو اللہ کی قسم واللہ۔ پھر الشمسو ہمارا اسم ہے سورج، جب ہم اس سے پہلے واو قسمیہ استعمال کریں گے، حمزۃ الوصل، حالت جر، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہے، تو والشمس قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ آگے لے کے چلیں تو آپ کو جتنی بھی ایگزامپلز ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ مرکب جاری یعنی واو قسمیہ ملے گا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، ٹھیک ہے، ونفس، پھر نفس کی قسم جو ہے، پھر اس طرح سورۃ 3 میں آپ دیکھیں گے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اب وہ دیکھیں، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرکب اشاری کنسٹرکشن کی تھی کہ یہ امن والا شہر، تو ھذا البلد الامین وہ بنی تھی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کسی وجہ سے وہ حالت جر میں چلی جاتی ہے، تو وھذا البلد الامین، اب یہ وقت ہے اس کو پہچاننے کا کہ وہ حالت جر میں کیوں گئی تھی، اس واو قسم کی وجہ سے گئی تھی، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اس طرح والسماء والطارق، ٹھیک، بہت ساری ایگزامپل آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم ایگزامپل اس کی قرآن مجید کی جو مختصر ترین صورت ہے، سورۃ العصر۔ قرآن مجید کی کل 3 صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے سورۃ العصر، اور انتہائی اہم صورت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس کے بارے میں جو اقوال ملتے ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل ہوا ہوتا تو یہ صورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ عام ہے، اور تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب ایک واو اور ہم استعمال کرتے ہیں جو اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا فرق معلوم ہو جائے گا۔